ہر انسان دنیا میں کوئی نہ کوئی سوچ رکھتا ہے، اور بعض لوگوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ بڑا سوچتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں پھر کام کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ دولت مال کمانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر مال کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو پھر قارون بڑے خزانوں کا مالک تھا، وہ کامیاب ہونا چاہیے، حالانکہ وہ عذاب سے ملیا میٹ کر دیا گیا۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے دنیا میں کہ کاروبار چمکائیں، اور جس شخص کا کاروبار کامیاب ہو جائے وہ سمجھے کہ میری زندگی کامیاب ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم الیکشن کی انتظار میں بیٹھے ہوں، کوئی نہ کوئی عہدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر عہدہ حاصل کرنا کامیابی ہوتا تو فرعون کامیاب ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں وہ کیسے غرق کیا گیا ہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے عہدے حاصل کرنا۔ یہ اس لیے پیدا کیا ہے ہمیں اللہ رب العزت نے کہ ہم دنیا میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر سہولت کا سامان جمع کر لیں۔ اس لیے پیدا نہیں کیا، اور اس لیے بھی پیدا نہیں کیا کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا کر اس کی حدیں توڑیں اور اللہ رب العزت کے دین کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ انسان سفر کرتا ہے، گاڑی پر سوار ہے، موٹر سائیکل پر سوار ہے، آگے اشارہ آ جاتا ہے، اگر سرخ اشارہ ہو تو وہاں رک جاتا ہے، وہ سمجھتا اگر میں نے یہ سرخ اشارہ توڑا تو چلان ہو جائے گا، جرمانہ ہو جائے گا، لیکن کبھی سوچا کہ میں دن رات رب کے اشارے کاٹ رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کے اشارے ہیں، اس کی حدیں ہیں، اس کی پابندیاں ہیں۔ سرخ اشارے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ کام تم نے نہیں کرنے، اور سبز اشارے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنے ہیں، ان کی اجازت ہے۔ انسان دن رات اللہ کے اشاروں کو توڑتا ہے، کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں سو رہا ہوں، مجھ پر نماز کا فریضہ ہے یا نہیں۔ سویا رہے گا، نماز ضائع ہوتی تو ضائع ہوتی رہے، اور دن رات اللہ کی حدوں کو توڑ کر یہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کامیابی یہ نہیں ہے۔ ہماری کامیابی، زندگی کا مقصد کس لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ رب العزت بتائے گا۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مال و دولت جمع کرنا نہیں، اپنے کاروبار کو چمکانا نہیں، دنیا کے عہدے حاصل کرنا، وزارتیں حاصل کرنا یہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے سارے آرام کے سامان جمع کرنا یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور سوالہ رب جو ہمارا خالق ہے وہ ہماری تخلیق کا مقصد بیان کرتا ہے سبحانہ و تعالیٰ، کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اس عبادت کے مقصد میں اگر انسان کامیاب ہے تو بڑا خوشحال ہے، اور اگر عبادت کے مقصد میں فیل ہو کر چلا گیا تو سمجھو ساری زندگی ناکام اور برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وخوفہ ورجائہ۔ اللہ رب العزت کی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو جو کام پسند ہیں، جو اس کو راضی کرنے والے ہیں، ان کو ادا کرنا، سر انجام دینا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، ان سے بچ کر زندگی گزارنا یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ دل میں ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر زندگی گزارے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ لہذا انسان اللہ رب العزت کو جب چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ والے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کسی موقع پر، ہاں دکان پر ہے، دفتر میں ہے، اسمبلی میں ہے، کہیں بیٹھا ہے، اللہ کو نہیں بلاتا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔
لہذا اس کا گویا وقت جو ہے، اس کی زندگی ہر حال میں عبادت میں گزرتی ہے، جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور پھر نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد حلال روزی کمانے کے لیے زمین میں چلتا پھرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز پڑھنے کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد حلال طریقے سے رزق کمانا، بال بچوں کو کھلانا، یہ بھی عبادت ہے، اس پر انسان کو اجر ملتا ہے جیسے نماز پڑھنے پر اجر ملتا ہے۔ اسی طرح انسان سوتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں سو رہا ہوں تاکہ وقت پر اٹھ کر نماز باجماعت ادا کروں، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اما انا فانام واقوم واحتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی۔ میں سوتا ہوں تاکہ پر وقت اٹھ کر نماز باجماعت ادا کروں، نماز سے نہ رہ جاؤں۔ حضرت معاذ فرماتے میں اپنی نیند میں بھی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہوں، جیسے اپنے قیام میں، نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوتا ہوں۔ مسلمان کا سونا بھی عبادت ہے، جبکہ نیت یہ ہو کہ اللہ کا فریضہ نہ رہ جائے، کہیں نماز سے پیچھے نہ رہ جاؤ، پر وقت نماز ادا، اس کا سونا بھی اللہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے ملنا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑ کر زندگی گزارنا، توڑ کر نہیں، جوڑ کر، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ میرے بھائیوں، مسلمان ہر حال میں اللہ رب العزت کی عبادت میں ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہو، ناراض کرنے کی نہ ہو۔ اور یہ عبادات جو ہم سر انجام دیتے ہیں، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے ملک میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا بنی آدم، اے انسانوں، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے انسانوں، اگر تم سارے اگلے پچھلے جن انسان اکٹھے ہو کر سب متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، کوئی گناہ کا تصور ہی نہ ہو، بس اللہ اللہ ہی ہو، یہ تمہارا فائدہ ہوگا۔ میرے ملک میں اللہ فرماتے ہیں تم ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے تمہاری عبادتوں سے، نہ میرے ملک میں کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَارِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ فِي مُلْكِي شَيْئًا۔ اگر تم سارے مل کر جن و انسان نافرمانیوں پر کمر بستہ ہو جاؤ، دن رات گناہ ہی گناہ کرو، کوئی اطاعت کا نام و نشان نہ ہو، تمہاری نافرمانیوں سے، تمہارے جرائم سے، تمہارے گناہوں سے میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تمہارے پیدا ہونے سے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میری بادشاہت قائم تھی، وہ قائم ہی رہے گی۔ تمہاری عبادتوں سے اضافہ نہیں ہو سکتا، تمہارے جرائم سے کوئی نقص نہیں آ سکتا۔ فائدہ ہے عبادت کا تو تمہاری جانوں کو ہے، نقصان ہے تو تمہاری جانوں کو ہے۔ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ نعمتیں میں نے یا آپ نے نہیں بنائی، یہ والا رب پیدا کر رہا ہے۔ ساری زندگی نعمتوں میں گزارے، اس پر یہ فرض ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور شکریہ ادا کرنا کیسے ہے کہ اللہ کی عبادت کے فریضے کو سر انجام دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں، کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہوں۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا فی صعید واحد ثم سألونی فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ سارے انسان پچھلے فوت ہونے والے بھی اگر زندہ کر دیے جائیں، جن انسان سب ایک میدان میں جمع ہو جائے، ہر شخص اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دے،
ہر ایک کی اپنی خواہشات ہیں، حاجات ہیں، ان کے مطابق مانگتا جائے، اللہ ہر ایک کو دیتے جائے، اور وہ دے رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کب سے اس نے دنیا بنائی ہے اور انسانوں کو کھلا پلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ سارے مل کر ایک میدان میں جمع ہو کر ہر آدمی اپنی ضرورتوں کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دے۔ دیکھیں داتا کون ہے، گنج بخش کون ہے، اس پر غور کریں، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سارے انسان جن مل کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، ہر ایک کو میں اس کے سوال کے مطابق دیتا جاؤں، نوازتا جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ملک میں، میرے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ سوئی لو، اس کو سمندر میں داخل کرو، پھر نکال لو، دیکھو سمندر کتنا کم ہو جائے گا۔ سوئی کو داخل کرنے سے سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی، تمہارے مانگنے سے، تمہیں نوازنے سے، تمہیں دینے سے اللہ فرماتے میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ میرے بھائیو، یہ عرش والا رب ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو سوچا کرو، اللہ رب العزت سب سے بڑی ذات ہے، ہر ایک سے بڑا ہے، تمہارے عہدوں سے بڑا ہے، تمہاری نیند سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے بڑا ہے، تمہاری دکانداری سے بڑا ہے، تمہارے بال بچوں سے بڑا ہے۔ سب سے آگے رکھ کر اللہ کو بڑا جان کر زندگی بسر کرو۔ جب اللہ کا نام آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر بچوں میں بیٹھا ہے تو وہاں کھیلتا نہ رہے، چھوڑ دے ان کو۔ سویا ہوا ہے تو اللہ اکبر کا صدا بلند ہو گئی ہے، چھوڑ دے نیند کو، اللہ سب سے بڑا ہے، تیری نیند سے بھی بڑا ہے۔ تیری نیند بڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ اللہ کو بڑا جان کر انسان جب زندگی گزارتا ہے پھر اس کی زندگی ساری عبادت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کافروں سے فرق نظر آنا چاہیے۔ کافر منمانی کرتا ہے، اپنے کاروبار چمکاتا ہے، مال و دولت جمع کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دنیا کی خوشحالی اور ترقی اس کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصود آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا، ہر کام میں پیش نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، ہمیشہ اس کا خیال رکھا جائے، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرا جائے، اس کی رحمت کی امید بھی رکھی جائے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ سب کو صحیح مسلمان بن کر اپنی زندگی جو فریضہ اللہ نے بیان کیا ہے، عبادت، یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق دے۔ باقی سارے کام پیچھے ہیں، کاروبار پیچھے، نیند پیچھے، دکانداری پیچھے، سب کچھ پیچھے، اللہ کی رضا حاصل کرنا سب سے مقدم ہے۔ اس کی عبادت کا فریضہ سر انجام دینا یہ ہم پر فرض ہے۔ اس کی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ خالق کائنات ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے کاروبار میں سوچیں، لیکن سب سے زیادہ سوچیں کہ ہماری قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ وآخر دعوانا